منسٹر صاحب نے ایک نئی کچھ لیجسلیشن کرنے جا رہے ہیں الیکشنیئرنگ کے سسٹم کو فری اینڈ فیئر کرنے کے لیے، تو اس پہ جو انہوں نے اعلان کیا، لیکن کیا یہ سب کام آرڈیننس کے ذریعے سے چلے گا یا اپوزیشن جو ملکی اور قومی مفاد کے معاملات ہیں اس پہ حکومت کے ساتھ قانون سازی میں تعاون کرے گی؟ رؤوف صاحب، جتنے ہیڈ آن ہیڈ ہو چکے ہیں اپوزیشن والے گورنمنٹ اور گورنمنٹ والے اپوزیشن کے ساتھ، تو یہ پرائم منسٹر کا جو یہ نیکسٹ پلان ہے لیجسلیشن پہ، وہ کیسے آپ ان کو آن بورڈ لیں گے؟ دیکھیے، اگر کوئی کام پرائم منسٹر صاحب اس وقت ایشو کیا ہے، آپ نے 2018 کے الیکشنز کے ریزلٹس کو ریجیکٹ کیا، آپ نے گلگت بلتستان کے الیکشن کے ریزلٹس کو ریجیکٹ کیا، اور لائکلی ہوڈ یہی ہے کہ آئندہ مثلاً آزاد کشمیر میں اگلے سال ہونے ہیں وہ الیکشن کے ریزلٹس بھی ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اگر اپوزیشن وہاں نہیں جیتتی تو وہ ریجیکٹ ہو جائیں گے۔ اب یہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ایشو بنا ہوا ہے، اور اگر پرائم منسٹر صاحب ایک پروپوزل لے کے آ رہے ہیں، اور انہوں نے، آپ نے ساری بات نہیں سنائی ہے، اس میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم اپوزیشن کے سامنے یہ تجاویز رکھیں گے۔ سو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے اس کو آگے لے کے چلیں گے، اور اگر ہم الیکشنز کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ پروسیس ایک بنا سکتے ہیں تو ہم اپوزیشن کے ساتھ مل کے ان کو بنانا چاہیں گے۔ اب اپوزیشن کا جواب یہ آیا ہے کہ جی ہم حکومت کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر انگیج کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ان کے ساتھ کسی مسئلے کے اوپر کوآپریٹ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک سیاسی اپروچ نہیں ہے، یہ اپروچ جو ہے وہ سیاسی نہیں ہے، کچھ اور جیسا مرضی آپ اس کو کر لیجئے، میں کوئی یہاں کچھ ہارش قسم کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہوں گا۔ تو ریاستیں ایسے نہیں چلتی، جمہوریتیں جو ہیں وہ ایسے نہیں چلتی۔ اختلافات اپنی جگہ، جو آپ کے اختلافات ہیں آپ ان کو پروپیگیٹ کریں، آپ ان کو اپنے لوگوں تک لے کے جائیں، آپ کوشش کریں کہ اگلے الیکشنز میں زمین زیادہ ہموار ہو آپ کے لیے، بہتر ریزلٹس جو ہیں تاکہ آپ کے اس الیکشنز میں آ سکیں۔ لیکن ان دا مین وائل ریاست نے چلنا ہے، حکومت نے چلنا ہے، عوام کے مفاد کے لیے آپ نے لیجسلیشن کرنی ہے۔ اور پی ٹی آئی کی حکومت کی سب سے بڑی کمزوری یہی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیں جوائنٹ سیشن بلانا پڑا، اور ان لوگوں نے کہا جی کہ ہمارے لوگوں کو یہ کیا ہے وہ کیا ہے، وہ سارا ریئلائزیشن ان کو کروا رہے ہیں آپ کی، حکومت کو بھی تو ہونی چاہیے۔ حکومت کو ریئلائزیشن تو ہے نا جی، جب آپ چور ڈاکو کے اس نیریٹو سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کون سے نیریٹو سے پیچھے؟ چور ڈاکو، ان کو یہ شکایت ہے نا۔ دیکھیے، چور ڈاکو کا جو ایک ہے نیریٹو ہے، وہ تو ثابت بھی ہو رہا ہے نا، آپ کے سامنے ہے۔ آج نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک کانوکٹ کی حیثیت سے ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، وہ ہے نا، اس کو تو ہم ڈینائی نہیں کر سکتے۔ میری آپ کی بات چلیے چھوڑتے ہیں، ہم نہیں کہتے، لیکن وہ تو عدالت نے کہا ہے۔ ابھی باقی جو یہ مقدمات ہوئے ہیں، آپ دیکھیے 2-3-4 مہینوں میں کیا ہوتا ہے، وہ تو ہے، وہ ایک ریالٹی ہے، اس سے آپ آنکھیں نہیں چرا سکتے، وہ ایک ریالٹی ہے۔ اس ملک کو لوٹا گیا ہے، اس ملک کے اوپر ڈاکے ڈالے گئے ہیں۔ میں پھر کسی کا نام لے کے نہیں کہتا، لیکن وہ ساری چیزیں جو حقائق ہیں وہ عدالت کے سامنے آئیں گی، عوام کے سامنے آئیں گی، آپ خود دیکھیں گے اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں۔ لیکن میں باقی جا رہا ہوں ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ کی طرف کہنا چاہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس الیکشن کے پروسیس کو زیادہ ٹرانسپیرنٹ بنا سکتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے یہ دونوں سائڈس جو ہیں، ہماری گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کو زیادہ وہ اس کے اوپر فیتھ ہو سکتا ہے اس میں، تو کوئی مذائقہ نہیں کہ اپوزیشن جو ہے حکومت کے ساتھ مل کے اس قسم کی لیجسلیشن۔ اگر وہ آ بھی جائیں آپ پارلیمنٹ میں، تو مراد سعید صاحب کی اوفینسو لینگویج آپ دیکھ لیں۔ سر، اوفینسو لینگویج یہ ہے، مراد سعید صاحب کی اتنی نہیں ہوتی جتنی کہ دوسری طرف آپ چلا کے دیکھ لیے پاٹل کی لینگویج جو ہے ان کے جو ہے اس کو چلائیے، پلیز مہربانی کیجیے، دوسروں کا چلائیے۔ وہ دیکھیے جس قسم کی زبان، جس قسم کی فحش زبان استعمال کی جاتی ہے، مراد سعید کی زبان سے میں نے کبھی اس قسم کی زبان نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، وہ ایک اگریسو بھی بولتا ہے، اس کا ایک نیچرل سٹائل ہے ان کا وہ بولنے کا، وہ بولتے ہیں۔ دیکھیے، جو بات کی ہے میرے دوست نے کی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور اس کے اوپر ہمیں اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ پرابلمز دو ہیں۔ اس پی ٹی آئی حکومت کا پرابلم یہ رہا ہے کہ یہ لیجسلیشن ویسے نہیں کر سکی جیسی کہ یہ کرنا چاہتی تھی۔ بہت سی چیزیں لیجسلیٹ ہم کرنا چاہتے ہیں، بیکاز وی ڈونٹ ہیو اے میجورٹی ان دا سینٹ۔ ان کے ہاتھ سے گیم نکل جائے گی اگر سینٹ میں پی ٹی آئی کی میجورٹی آ جاتی ہے، اور اگر جو اس وقت ہمارے لوگ ہیں کے پی میں بیٹھے ہوئے اور پنجاب میں بیٹھے ہوئے، ان کی بیسس کے اوپر اگر الیکشن ہوتا ہے سینٹ کا، تو ہماری جینوئن میجورٹی وہاں آ جاتی ہے۔ دیٹ مینس کہ پی ٹی آئی کی حکومت لیجسلیٹ کرنے کی پوزیشن میں آ جاتی ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ اپوزیشن کی پارٹیز کو قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ آئندہ 2-3-4 مہینوں میں وہ تمام کرپشن کے کیسز جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ میچور ہو جائیں گے، اور وہاں کنوکشنز ہو جائیں گے، وہاں کنوکشنز ہو جائیں گی۔ یہ دو چیزیں ہیں، دو ڈیڈ لائنز ہیں ان کی، اسی لیے اس جلسے کو یہ پوسٹ پون نہیں کرنا چاہتے، مؤخر نہیں کرنا چاہتے، کہ نہ یہ حکومت کو لیجسلیٹ کرنے دینا چاہ رہے ہیں، اس کو بلاک کرنا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی چاہتے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ کنوکشنز
کی نوبت وہاں تک آ جائے اور ان کے جو لیڈران ہیں جن کے خلاف مقدمے ہیں وہ کنوکٹ ہو جائیں، جیسے کہ نواز شریف صاحب کنوکٹ ہوئے. تو یہ سیاسی ایک اپروچ نہیں ہے، یہ غیر سیاسی اپروچ ہے جو کہ پرسن اسپیسیفک ہے، پرسن سینٹرڈ ہے. اور میرا خیال ہے کہ ان کو اس سے بالا ہو کے بالکل ویسے ہی جیسے کہ ان جلسوں کے بارے میں بھی ان کو اس سے بالا ہو کے بات کرنی چاہیے، بڑے پن کا مظاہرہ کرنا چاہیے. ہم ایکنالج کریں گے کہ انہوں نے بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، اور جب ان کو یہ لہر اللہ کرے کہ جلدی گزر جائے، جلدی ختم ہو جائے، تو اپنے جلسے جو ہے دوبارہ کنوین کریں، دوبارہ کریں. سینیٹر صاحب، اختلافات اپنی جگہ پہ، عمران خان صاحب کی حکومت کو آپ ظاہری بات ہے نہ ایکسیپٹ کرتے ہیں نہ آپ کریں گے، لیکن جو ملکی اور قومی مفاد کے ایشوز ہیں جیسے لیجسلیشن ہے اور جس کے بینیفیشری آپ بھی ہوں گے اگلے الیکشن میں، تو ایسے ایشوز پہ کیوں نہیں آپ حکومت کے ساتھ بیٹھ سکتے؟ میرا بات صاحب، یہ نوبت کس نے چاہیے؟ کیا یہ اپوزیشن نے پہنچائی یا حکومت نے پہنچائی؟ اگر حکومت نے پہنچائی تو حکومت کو ابھی بھگتنا پڑے گا. دیکھیں، ایک بات سیدھی سی ہے کہ جب ہم نے اعتراض کیا کہ جی 2018 کی 25 جولائی 2018 کے الیکشن ریگنگ ہو چکے ہیں، اور ایسے ریگنگ ہے کہ یہ کبھی تاریخ میں بھی نہیں ہوئی، اور وہ ساری پارٹیاں ہیں. لیکن ہمارے کچھ پارٹیوں نے کہا ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں اور پارلیمنٹ میں بیٹھتے وہاں سے مسئلہ، اور پارلیمنٹ میں جب گئی تو کمیٹی بنی. امیر عباس صاحب مجھے بتا دیں اس کمیٹی کا کیا ہوا. یہاں کرنا چاہتا ہوں زاہد صاحب، اور مجھے یہ بتا دے کہ جو یہ میرے بھائی کہہ رہے کہ یہ کرپشن، تو ابھی تھوڑا کرپشن ہو رہی ہے. جو چینی اسکینڈل ہے، یہ کیا اپوزیشن نہیں کیا؟ یہ جو آٹا اسکینڈل ہے، یہ اپوزیشن نہیں کیا؟ یہ جو پیٹرول والا اسکینڈل ہے، یہ اپوزیشن نہیں کیا؟ یہ بلین ٹریز کا اپوزیشن نہیں کیا؟ یہ ملم جبا اپوزیشن نہیں کیا؟ یہ بی آر ٹی پشاور کا اپوزیشن نہیں کیا؟ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہر ایک بات کرتے ہیں چورے ڈاکوے. بھئی آپ کرے تو ثابت تو کرے. اس کے اوپر جو ثابت کیا وہ بھی تو اس جج کا تو اشر دیکھو نا کہ وہ جج خود کہاں چلا گیا. بات یہ نہیں ہے. اگر آپ حقیقت سمجھتے، دیکھیں آرڈیننس سے بات نہیں چلتی. آرڈیننس آپ کا 3 مہینے چلے گا، 3 مہینے کے بعد آئے گی. اور یہ بات میں بتا دوں کہ یہ بہت کمزور حکومت ہے. اس کے پاس کون سی میجارٹی ہے؟ اس کی نیشنل اسمبلی میں جس کی 4 ممبرز پہ کھڑے ہیں، وہ تو اب اس کی الائز ہے. اگر الائز ہل جائے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر زمین بالکل سمجھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر جب یہ پتہ چلے کہ مومنٹ کوئی اور طرف چل رہی ہے، تو یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے نا کشتی میں، یہ کشتی سے چھلانگ لگا کے جاتے ہیں. اچھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو کیسے سکتا ہے؟ ذرا اس پہ ضمیر صاحب کا جو آپ فرما رہے ہیں، میں ضمیر صاحب سے پوچھوں. ضمیر صاحب، یہ سینٹ الیکشن کی آپ نے بھی بات کر دی اور رؤوف صاحب نے بھی بات کر دی. سینٹ الیکشن میں حکومت اگر میں آخر ایک بات کروں، میرا بات میں آخر بات کرنا چاہتا ہوں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ حکومت کی تو میجارٹی ہے نہیں، یہ تو اس بیساکھیوں پہ ہے. اگر کاپلی کو اگر کرے کوئی اور ایک پارٹی اور جائے گی. ابھی اختر منگل کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ اختر منگل ان کے ساتھ تھا نا، آج وہ اپوزیشن میں بیٹھا ہے. کل آپ کے کاپلی بھی بیٹھ سکتا ہے. تو یہ حکومت کدھر کے کہاں رہ گئی؟ اسی طرح ہی بہت سارے لوگ جو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں، وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہیں، وہ آپ کے ساتھ جوائن کر رہے ہیں. اچھا، تو یہ بالکل وائس ورسا ہو جائے گا. ضمیر صاحب، یہ سینٹ میں اگر حکومت کی میجورٹی بنتی ہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا قانونی؟ بات سمپل سی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے کہ جی اپنے کہتے ہیں فوج سے بھی نہیں فوج سے بھی مذاکرات تب ہو سکتے ہیں کہ آپ پی ٹی آئی کی حکومت کو گھر بھیجیں، الیکشنز اناؤنس کریں اور تمام مطلب ختم کریں، جس میں پاکستان پیپلز پارٹی شاید مطلب ان کے ساتھ نہیں ہے. اس کے علاوہ تو کوئی آپشن نہیں، اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ آپ کس طرح روک سکتے ہیں. یہ تو نہیں ہونے والا. آپ کا فرینچائز جو ہے وہ آپ کی پروونشل اسمبلیز ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ اس میں جہاں جس کی میجورٹی ہے اس کے اتنے سینیٹرز الیکٹ ہو کے آ جائیں گے. سمپل. تو یہاں پہ تو بیسکلی یہ چاہتے یہ ہیں کہ یہ پورا جو ہے پنجاب کی الیکٹرل کالج پنجاب لپیٹا جائے، بلوچستان لپیٹا جائے، کے پی لپیٹا جائے اور وفاق لپیٹا جائے. سندھ وہ ابھی تک چپ ہیں. وہ اس کے تو 2 طریقے ہیں. ابھی بات بھی یہی ہوئی ہے. یا غیر آئینی طریقہ ہے اور آئینی طریقہ یہ کہ چیف منسٹرز اور پرائم منسٹر اسمبلی ڈیزالو آئین کی بالادستی کے لیے یہ غیر آئینی اقدام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں اس ادارے کو کہ جس سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں، اور کہتے ہیں کہ جی پہلے آپ ان کو گھر بھیجیں. کس طرح بھیج سکتے ہیں؟ چلیں یہ بڑا انٹرسٹنگ نقطے پر پہنچے. بالکل یہ وائس ورسا ہو جائے گا. ضمیر صاحب، یہ سینٹ میں اگر حکومت کی میجورٹی بنتی ہے تو اس کو روکا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا طریقہ ہے اس کا قانونی؟
बात सिंपल सी है कि जो डिमांड है कि जी अपने कहते हैं फौज से भी नहीं फौज से भी मुज़ाकरात तब हो सकते हैं कि आप पीटीआई की हुकूमत को घर भेजें, इलेक्शंस अनाउंस करें और तमाम मतलब खत्म करें, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शायद मतलब इनके साथ नहीं है। इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं, इसके अलावा तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि आप किस तरह रोक सकते हैं। ये तो नहीं होने वाला। आपका फ्रेंचाइज जो है वो आपकी प्रोविंशियल असेंबलीज है, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताएं कि उसमें जहां जहां जिसकी मेजॉरिटी है उसके उतने सेनेटर्स इलेक्ट होके आ जाएंगे, सिंपल। तो यहां पे तो बेसिकली ये चाहते ये हैं कि ये पूरा जो है पंजाब की इलेक्टोरल कॉलेज पंजाब लपेटा जाए, बलूचिस्तान लपेटा जाए, केपी लपेटा जाए और वफाक लपेटा जाए। सिंध वो अभी तक चुप है, वो इसके तो दो तरीके हैं। अभी बात भी यही हुई है, या गैर आईनी तरीका है और आईनी तरीका ये कि चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर असेंबली डिसॉल्व आइन की बालादस्ती के लिए ये गैर आईनी इकदाम करने के लिए कह रहे हैं उस इदारे को कि जिससे बात करने के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि जी पहले आप उनको घर भेजें। किस तरह भेज सकते हैं? चलें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग नुक्ते पर पहुंचे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।